اب یہاں پر کانا بدأ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بدعن، بدعن، ٹھیک ہے نا، بدعن فعلن کی وزن پر ہے، کیف کان بدء الوحی، بدعن واو پر حمزہ پر دو پیش ہے، بدعن ہے کس کے وزن پر؟ فعلن کے وزن پر۔ با کی زبر دال ساکن، یعنی بے جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، دال ساکن بھی ہو سکتا ہے، جیسے بد، ٹھیک ہے نا، یعنی حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ابتدا کے ہوں گے۔ مطلب بیان کرتے ہیں، با اگر کیا کہتے ہیں، با کی زبر دال کے ساکن کے ساتھ، یعنی بد، بے پر زبر ہو گیا، دال ساکن ہو گیا، ہم یا تو بد ان، ٹھیک ہے نا، حمزہ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتدا کے۔ تو ہم یہاں پر کیا بیان کریں گے؟ بد ان، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ابتدا بیان کرنے کے، کہ کیسے شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، ابتدا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں اگر بغیر حمزہ کے دال کا پیش ہو، اگر بغیر حمزہ کے، جیسے بد، بدن، اگر بغیر حمزہ بد، ٹھیک ہے نا، اور دال کا پیش یعنی بدن، بدن، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں واو پر تشدید، بدون، بدون، ٹھیک ہے نا، بر وزن فعول، ٹھیک ہے نا، اگر بغیر حمزہ کے ہے نا، جیسے حمزہ کے ہٹا دو، یعنی واو پر تشدید کر دو، واو پر تشدید کرو، حمزہ ہٹا گر گئے، ٹھیک ہے نا، تو کس کے وزن پر ہوگا؟ فعول قعود کے وزن پر ہوگا۔ تو اب اس کے معنی بھی ہوں گے ظہور کرنا۔ تو مثلاً بتانا مصنف بخاری یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بدون پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ابتدا کے۔ تو بدأ الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں اگر بغیر حمزہ، یعنی یہ حمزہ ہٹا دو واو کے اوپر کا ہے نا، اور دال کا پیش کر دو، تو با دال پیش دو، بدو، اور کہتے ہیں واو تشدید کر دو، بدون ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آیا؟ فعول کے وزن پہ، فعول کے وزن پہ۔ تو اب اس کے معنی بھی ہوگا ظہور، یعنی وحی کا ظہور کیسے ہوا، کیسے ہوا۔ اور یہاں پر میں نے کیفا کا استعمال بتایا تھا، تو یہاں پر کیفا استفہام حقیقی کے معنی میں ہوتا ہے، کیسے شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دونوں مراد لیے جائیں گے، یعنی بدون بھی پڑھ سکتے ہیں، بدون بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اس کا پورا مطلب کیا ہو گیا، کیسے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے ہوئی ابتدا، کیسے ہوا ظہور وحی کی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے نا، کیسے ہوئی، اس کا ظہور کس طرح ہوا۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں وحی کسے کہتے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ وحی کے لغوی معنی تیزی کے ساتھ اشارہ کرنے کے ہیں، تیزی کے ساتھ اشارہ کرنے کے۔ اعلام فی خفا جس کو کہتے ہیں، اعلام فل نہیں ہوگا، الاعلام فی خفا، ٹھیک ہے نا، یعنی انتہا پوشیدگی کے ساتھ اپنے دل منشا کو ظاہر کر دینا، یہ لغوی تعریف ہے وحی کی۔ اور اصطلاح شریعت میں اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے اصطلاح میں، اور لغت میں انتہائی پوشیدگی کے ساتھ اپنے دل منشا کو ظاہر کر دینا۔ اور اصطلاحی تعریف وحی کی کیا ہے؟ شریعت میں اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے۔